بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے ایوب کے پاس تو مال و دولت ہے، اولاد ہے، بیویاں ہیں، وہ تو شان و شوکت سے رہ رہا ہے، تو اس کو تیری یاد کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو میرے ایوب کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ شیطان نے ایسی جگہ پہ وار کیا، ایسی جگہ پہ وار کیا کہ انسان کی عقل بھنگ رہ جاتی ہے۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، شیطان، اللہ نہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ تو ذرہ بھر بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ تو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تو گھر گر گیا، بچے جتنے تھے سب مر گئے، بیویاں مر گئی، مال و ڈنگر سب مر گئے، کھیت ویران ہو گئے، حال سے بے حال ہو گیا، پھر شدید بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہوئے کہ جسم پر کیڑے چلنا شروع ہو گئے، اور جو کیڑا جسم سے گرتا تھا وہ زمین سے اٹھاتے اور کہتے کہ اللہ نے تجھے میرے جسم کو خوراک بنایا ہے، تو کھا، تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کسی کے جسم پہ کیڑے پڑ جائیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کوئی گناہگار شخص ہے، ہوئے 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 ایدے وچ دیکھو جسم دے کیڑے پہ گئے نے۔ تو اللہ پاک نے ایسا امتحان لیا، سارے رشتے ناتے ٹوٹ گئے، وہاں ایک بیوی ان کی تھی جو ان کا ساتھ دے رہی تھی، ان کے جسم سے اتنی سمیل آتی تھی، تو بیوی نے یہ کیا کہ اپنے بال کاٹے، بال کاٹ کے دوائی لے آئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو دوائی کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بال بیچے ہیں، وہاں سے دوائی لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ٹھیک ہو لینے دے، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ مجھے شفا دے۔ یہ آیتیں جو شفا جو نازل ہوئی ہیں، یہ با کمال، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں دے دیا۔ اے ایمان والو، سب کچھ، ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں آیات شفا کے ذریعے ہمیں دیا۔ یہ آیت شفا ہیں جتنی بھی ہیں، یہ سب روزانہ پڑھیں، پانی میں دم کریں، پئیں، بڑی سے بڑی بیماری بھی انشاءاللہ عزیز دور ہو جائے گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ کا حکم آیا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مار، ایک چشمہ جاری ہوگا، اس کو پی اور اس میں سے نہا۔ جب پیا اور نہائے تو اللہ پاک نے اس کو شفا دی، تو بول اٹھے کہ اللہ شیطان نے مجھے ایذا دی ہے، تو نے مجھے شفا دی، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایوب، تو نے جو قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے لیے، تو جھاڑو کے 100 تنکے لے، جھاڑو کے 100 تنکے لے، اس کو ایک جگہ پہ جمع کر اور ایک بار مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ کہاں 100 کوڑے اور کہاں 100 جھاڑو کے تنکے ایک ساتھ باندھ کر
ایک دفعہ ٹچ کر دو قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے خاص مہربانی کی۔ تو یہ آیت شفا جو آپ کے سامنے اسکرین پہ چل بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں آپ، ان کو آپ یاد کریں۔ یاد کر کے آپ دن میں صرف ایک بار پانی کی ایک بوتل لیں، آپ اس کو 3 بار پڑھیں۔ 3 بار اپنے پڑھنی ہے، اسی ترتیب سے 3 بار پڑھنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور بیمار آدمی کو پلا دیں۔ جیسی بھی بیماری ہو، کینسر ہے، شوگر ہے، جرکان ہے، ڈپریشن ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی تکلیف ہی، روحانی، جسمانی، اندرونی، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری، جو روحانی بیماریوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کندھوں میں درد، ہر وقت سر میں درد، ہائپر ہو جانا، غصے میں آ جانا اور بے چینی رہنی۔ جب اس کو اللہ رسول کی بات سنائی جائے تو اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی روحانی مسئلے مسائل ہیں۔ ورنہ اللہ کے نام سے دلوں کو چین آتا ہے، سکون آتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جب اللہ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، تو ان کے دل میں گھبراہٹ پیدا شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں، جب یہ حال آپ کا ہو تو آپ اپنے حال پر غور کرو، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ دل پہ زنگ لگ گیا ہو اور پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے آپ دین سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ مرض ہے تو آج ہی اس آیات مبارکوں کو اپنا لیں، پانی دم کر کے پئیں، غیبت مت کریں، جھوٹ مت بولیں، ماں باپ کا دل مت دکھائیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، زندگی بھر انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی، آپ کی آخرت بھی اچھی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔